محترم حضرات، آپ بھائیوں کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ نساء کی 171 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ خالق کائنات نے اہل کتاب کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ان دونوں کو دین میں غلو کرنے سے منع کیا ہے، دین میں انتہا پسندی اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اپنے عبادات، اپنے معاملات، اپنے معاشرتی، معاشی، سیاسی امور، انفرادی، اجتماعی، قبائلی تمام حالات میں اللہ خالق کائنات نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو غلو کرنے سے منع فرمایا۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین اسلام یہ ایک ایسا دین ہے اور اس کی شریعت محمدی ایسی شریعت ہے جو سراپا رحمت ہے، جو امن و سلامتی کا ضامن ہے، جو اپنے عبادات، اپنے معاملات، وہ چاہے انفرادی سطح پہ ہوں، اجتماعی سطح پہ ہوں، کسی بھی لیول پہ ہوں، شریعت اسلامیہ کا یہ پیغام ہے: اتحاد، یگانگت، محبت، الفت اور پیار کو فروغ دینا، خلف شار کا خاتمہ کرنا ہے اور انفرادی، اجتماعی، گروہی تعصب کا خاتمہ کرنا ہے، امن اور سلامتی اس کو شعار بنانا ہے۔ اور جب امن و سلامتی کا علم تھامے اپنے معاشرے میں سلامتی کا، محبت کا، الفت کا پرچار کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے وہ تمام امور جس سے اتحاد کو نقصان پہنچتا ہو، جس سے باہمی محبت کو نقصان پہنچتا ہو، انتشار پھیلتا ہو، فساد برپا ہوتا ہو، اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ شریعت ان تمام اقدامات کی مذمت کرتی ہے جس میں اتحاد، اتفاق، محبت و یگانگت ان کی نفی ہوتی ہو یا اس کو ختم کرنے کی طرف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے اصطلاح سنی ہوگی انتہا پسندی۔ یہ انتہا پسندی یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو لغات میں، ڈکشنریز میں، کتب میں تو پہلے سے موجود تھی۔ ہمارے معاشرے میں اس کا وجود یا اس کا کثرت کے ساتھ نام عوام الناس میں اس وقت مشہور ہوا، کوئی آج سے کوئی 12 سے 15 سال قبل جب جنرل مشرف کی حکومت تھی، 9/11 کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو اسلامی معاشرے پر، مسلم امہ پر ایز اے ہول جو اثرات پڑے، یہ اصطلاح عوام الناس کی سطح پر اس وقت مشہور ہوئی۔ اور اس کے لیے انگریزی میں لفظ بولتے ہیں ایکسٹریمزم، عربی میں لفظ بولتے ہیں غلو۔ اس کی کئی شکلیں ہیں، وہ ہماری انفرادی زندگی میں بھی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی ہے، سیاسی حالات میں بھی اس کا سامنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے۔ عوام الناس میں اس کی تعریف سمجھانے کے لیے
الغلو مجاوزت الحد، حد کو پار کرنا. الغلو فی الدین التسلل والتشدد فی حتی مجاوزت الحد. توقیف میں تذکرہ ہے غلو کا، انتہا پسندی کا. مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اس حد تک پہنچ جائے، سختی کرنی شروع کر دے، بے جا قسم کی لا یعنی قسم کی سختی شروع کر دے اور حدود کو پامال کر جائے. اس کو انتہا پسندی کہتے ہیں، اس کو غلو کہتے ہیں. اور علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ دین میں غلو، دین میں انتہا پسندی، اس کی تعریف کیسے کی؟ الافراط فی کما افرطت الیہود والنصارى فی عیسی. حدود کو پامال کرنا، حدود کو کراس کرنا، افراط و تفریط سے کام لینا جس طرح یہود و نصارہ نے کام لیا. یہ کام انتہا پسندی پہ مبنی ہے. اس کو مزید آسان کرتے ہیں، اس ایکسٹریمزم، اس انتہا پسندی کو مزید واضح کرتے ہوئے استحقاق سے زیادہ کسی کی تعریف کر، جس کا جہاں پہ حق بنتا ہے اس کو اس سے بہت زیادہ بڑھا دینا انتہا پسندی. مذمت کرنے میں حد کو زیادہ کراس کر جانا، جتنا حق بنتا ہے اس سے بھی زیادہ کام کرنا انتہا پسندی. اور اسی طرح میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ جہاں پر محبت کا درس ہمیں دیتی ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر محبت، اعتدال، اس کا درس دیتی ہے، وہیں پہ عالمی سطح پر شریعت اسلامیہ کا قانون موجود ہے کہ عالمی سطح پر بھی امن، سلامتی، محبت یا گانگت کا پیغام ہے. یہ شریعت اسلامیہ ہے. اور یہ شریعت اسلامیہ میرے بھائیوں، جب اس کا اطلاق ہوگا تو وہ کسی معاشرے کا فکری پہلو ہو، کسی معاشرے کا عملی پہلو ہو، کسی معاشرے کا انفرادی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، کسی کا مسلکی معاملہ ہو، کسی کا مذہبی معاملہ ہو، کسی کا قبائلی معاملہ ہو، کسی کا گروہی معاملہ ہو، کسی حد تک کوئی بھی کسی حد تک کوئی کام کرتا ہو، رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کا رویہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہونا چاہیے. اور یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ اپنی شریعت کا مطالعہ کرے، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے. یہ حالات، یہ قسم پرسی، یہ افلاس، یہ چیلنجز کی کیفیت اور آزمائشوں کا طاری ہونا، مالی لحاظ سے، قومی لحاظ سے، بین الاقوامی لحاظ سے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑا. ایسی صورت میں مسلمان کو تہذیبی حدود سے خارج رویہ اختیار نہیں کرنا چاہتا. اس کو اپنا رویہ، اپنا کردار، اپنی شخصیت، اپنا عمل اس لحاظ سے پیش کرنا چاہیے، اس تناظر میں پیش کرنا چاہیے، اس پرسپیکٹیو میں لے کے آنا چاہیے اور اس لائن میں لے کے آنا چاہیے جو شریعت اسلامیہ ہمیں حکم دیتی ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا عمل، ہمارا رویہ اعتدال پہ مبنی، انتہا پسندی پہ مبنی نہیں. لیکن اگر اس طرح نہیں ہے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، افہام و تفہیم کی گنجائش پیدا کرنی چاہیے، اپنے رویوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار سازی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے تاکہ ہمارے رویے
ہمارا کردار، ہمارا عمل کسی کو غلط پیغام نہ دے کہ شریعت کا غالباً یہ پیغام ہوگا جو یہ فلاں شخص کرتا ہے۔ شریعت نے تو ہمیں حکم دیا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، ان لوگوں کے الہوں کو گالی مت دیں۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں انہیں گالی مت دیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم یہ کام کرو گے وہ تمہارے الہ کو، تمہارے خالق کو لا علمی میں، ان کو کیا پتا ہے، وہ بھی اسی طرح گالیاں دیں۔ تو بھائیو، اس انتہا پسندی کا آغاز کیسے ہوا؟ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے۔ قرآن کریم نے ان کے بزرگ، جو اس قوم کے بزرگ تھے، ان کا نام لے کر قرآن میں تذکرہ کیا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ لوگ قوم نوح بزرگ تھے، ان کے مرنے کے بعد شیطان نے ان کے کانوں میں پھونک ماری کہ ان کے نام کے، ان کی شکلوں کے بت بنا کر اپنے گھروں میں، اپنی کاروباری جگہوں پہ، اپنی مجالس میں ان کی بتیں، ان کی مورتیاں، ان کے بت بنا کر وہاں پہ لگاؤ، ان کی پرستش۔ انہوں نے یہ کام کیا۔ حد یہ تھی کہ عبادت کرنی ہے کس کی؟ اللہ، اطاعت کرنی ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ لیکن ان لوگوں نے انتہا پسندی سے کام لیا، غلو سے کام لیا، حدود کو پامال کیا، اللہ کا رستہ چھوڑا اور اللہ کی عبادت چھوڑ کر اپنے بزرگوں کے بتوں کی عبادت کی طرف گئے۔ یہ انتہا پسندی کا آغاز ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے اندر اس چیز کو رواج دیا، یہ شروع ہو گیا تھا، اور پھر نسل در نسل بتوں کی عبادت، بتوں کی پرستش، ان کے پجاری بننا، ان کے مجاور بننا، اور پھر ان کے مجاور سے آگے بڑھ بڑھ کر پھر اس نام کے نذرانے وصول کرنا، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا، ان کے نام پہ جانور دینا اور ان کے نام پہ خون بہانا۔ یہ بھائیوں یہ رواج عام ہے، انتہا پسندی۔ بولو، آغاز ہوا نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ آگے چلیے، کیا ہمارے معاشرے میں یہ چیز موجود ہے؟ دیکھیے، غلو کی عموماً 3 قسمیں کی جاتی ہے۔ نمبر 1، الغلو فی الدین، دین کے معاملے میں غلو کرنا، دین کے معاملے میں انتہا پسندی سے کام لینا۔ اور وہ کیا ہے؟ بالاعتقادات الباطلہ کما فعل بعض اہل الکتاب، باطل عقائد کو اپنا عقیدہ بنا لینا، جس طرح کے باطل عقائد اہل کتاب نے اپنے اندر شامل کی، باطل عقائد اپنے اندر شامل کی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا عیسائیوں نے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا یہودیوں نے، اور میرے بھائیوں الوہی صفات انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور تثلیث کے عقیدہ کے قائل ہندو بھی ہیں، تثلیث کے عقیدہ کے قائل عیسائی بھی ہیں، اور یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو تثلیث کے ایسے قائل ہیں، دین میں غلو کرتے ہوئے، انتہا پسندی سے کام لیتے ہوئے، شریعت کا راستہ چھوڑ کر، انبیاء کا راستہ چھوڑ کر انہوں نے وہ راستہ اپنایا۔ ہندو بہت زیادہ گمراہ ہو کر
کر وہ رب کو ویسے ہی چھوڑ گئے. عیسائیوں نے رب کے ساتھ دین اور بنا دیا. یہ میرے بھائیوں نے ہوا. اب دیکھیے یہ ہے غلو فی الدین. دین میں غلو کرنا, عقیدے میں غلو کرنا, عقیدے میں انتہا پسندی سے کام لینا, جو رب کی صفات ہے مخلوق میں ثابت کرنا, شرک کرنا, اور جو رب کے لیے سجدہ ہے وہ مخلوق کو کر دینا. یہ بھائیوں یہ ہے غلو, انتہا پسندی دین کے معاملے میں. دوسری بات الغلو فی القرآن, اور یہ بڑی خطرناک بات, قرآن کے معاملے میں غلو کرنا. وَذَلِكَ بِالْمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ فِي قِرَاءَتِهِ. انسان ایک قاری, ایک پڑھنے والا, قرآن کو تلاوت کرنے والا جب اس کی قراءت کی حدود سے تجاوز کرتا ہے نہ اس کو تلفظ کا پتہ ہے, وہ تا سین صاد اس میں کوئی اس کو تمیز نہیں, مخارج کا کوئی علم نہیں. سین کی جگہ پہ صاد پڑھ دیا, صاد کی جگہ پہ سین پڑھ دیا, زوئے کی جگہ پہ ضاد پڑھ دیا, ضاد کی جگہ پہ زوئے پڑھ دیا, متحرک کو ساکن پڑھ دیا, ساکن کو متحرک پڑھ دیا. یہ آپ کو یہ موضوع نہیں ہے, ورنہ آپ کو بتاتا کہ ہم لوگ کس کس طرح قرآن کریم کے معاملہ میں غلو کرتے ہوئے قرآن کو غلط کرتے. جاتے جاتے ایک دو مثالیں لیں. سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے اہل جنت کا تذکرہ کیا اور فرمایا ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. ہم جنتیوں گھنے سایوں میں داخل کریں. کن کو؟ جنتیوں. اب جس شخص کو تلفظ کا علم نہیں وہ کہتا ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, ہم جنتیوں کو ذلت میں داخل کریں. اس نے بھی قرآن ہی پڑھا ہے لیکن اس کو تلفظ کا علم نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ زے ہے, زال ہے, زواد ہے, کیا ہے, زوئے. توئے کے ساتھ جو زوئے ہوتی ہے یہ ہے وہاں پہ. لیکن جب انسان پڑھتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں, وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا موٹا کر دیا, اس کو زواد پڑھ دیا, اس کا مطلب ہوا ہم ان کو گمراہیوں میں داخل کریں. کیا اللہ تعالیٰ جنتیوں کے ساتھ یہ کریں گے؟ تو بھائیوں یہ ہے قرآن میں غلو کرنا, حد سے تجاوز کرنا. پتہ ہی نہیں, سیکھنا چاہیے. میرے بھائیوں اپنے اندر یہ استعداد پیدا کریں کہ قرآن کریم کو صحت کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کروائیں. اگلی بات الغلو فی العلم, علم میں غلو کرنا. الذي يؤدي الى تحريف الكلم عن مواضعه كما فعل اهل الكتاب. کیا کرنا؟ کلمات کی تحریف کی طرف ترغیب دینا, لوگوں کو ابھارنا, لوگوں کو اس طرف مائل کرنا, لوگوں کی توجہ اس طرف لے کے آنا کہ قرآن کوئی اللہ کے جو اللہ کی طرف سے جو الہام علم ہے تورات کی صورت میں ہو, انجیل ہو, زبور ہو, قرآن ہو, کچھ بھی ہو. اب جو شخص اس میں تحریف کرنے کی کوشش کرے گا, عیسائیوں نے تورات میں کی, یہودیوں نے, عیسائیوں نے انجیل میں کی, یہودیوں نے تورات میں کی, اور اسی طرح زبور میں تحریف ہوئی, الہامی کتب پوری کی پوری بدل دی گئی. یہ میرے بھائیوں جب تحریف کی گئی, قرآن کریم میں بہت بڑا علم ہے, علم مناظرہ کے اعتبار سے. اللہ رب العزت نے یہودیوں, عیسائیوں, مشرکوں کے عقائد کو وہاں پہ پیش کر کے اس کا رد کیا ہے, اور یہ قرآن کریم میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. کلمات کی تحریف کرنا, کلمے بدل دینا, الفاظ بدل دینا, کہ جہاں پہ حدود کا ذکر ہے وہاں پہ ختم کر دینا, جہاں پہ سزا کا تذکرہ ہے وہاں پہ ختم کر دینا, شراب کا ذکر ہے اس کی حرمت کو ختم کر دینا. یہ میرے بھائیوں یہ عیسائیت میں بھی حلال نہیں تھی. آج تو لوگ ہمارے ہاں جعلی بن کر, جعلی دین بدل کر, اور پھر اس کے ساتھ لائسنس حاصل کر کے شراب بیچنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ہمارے معاشرے میں ہے, اخبارات میں آتا ہے. تو یہ بھائیوں یہ تحریفات کر کے یہ جو کام کرنا ہے غلو فی العلم, جو حقیقت ہے اس سے ہٹا کر پیش کر دیں. کوئی بھی چیز ہو, غلو تصور ہو, انتہا پسندی تصور ہو, جو چیز بتائی نہیں ہے آپ اس کی تحسین میں, آپ اس کی مذمت میں ایک مقرر کی گئی حد سے زیادہ کریں گے, اللہ کے ہاں مجرم تصور ہوں.
اور پھر یہ انتہا پسندی میرے بھائیوں، اس کو دیکھیے، یہ انفرادی انتہا پسندی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ ذاتی انتقام لیتا ہے۔ یہ جب یہ کسی فرد میں یہ انتہا پسندی ذاتی طور پر پیدا ہو سکتا ہے، ذاتی انتقام کا جذبہ پیدا ہو، لالچ آتا ہے، ممکن ہے وہ خوف بپا ہو گیا، کوئی ذہنی بیماری آ گئی، کچھ بھی ہوا، میرے بھائیوں یہ تمام معاملات وہ معاملات ہیں تشدد ہو۔ پھر جب یہ چیزیں آتی ہیں پھر انسان کو تشدد کی طرف ابھارتی ہے۔ جب انسان تشدد کرتا ہے پھر وہ قتل پہ اترتا ہے، دہشت پہ اترتا ہے، لوگوں کو دہشت زدہ کرتا ہے، ہراساں کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ دہشت گرد بنتا ہے۔ جب آتا ہے نا، لوگوں کو ہم روکتے نہیں، خوف بپا ہوتا ہے اور ذاتی انتقام کی یاد آتی ہے، اس کو نہ روکا جائے، یہ انتہا پسندی کے جذبات اس پہ آتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم نے اس سارے لفظ کو صرف مدارس کے ساتھ جوڑا ہے کہ آپ سیاسی پارٹیوں میں دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں کسی بنائی ہے وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے انفرادی انتہا پسندی۔ لالچ آیا، یعنی کسی کی جائیداد بہت ہے، اندر لالچ پیدا ہونا شروع ہو گیا، کس طرح ہتھے حدود، شرعی حدود کو کراس کیا، اس کی جان لی، یا اس کو بھتے کی پرچی بھیج دی کہ اتنے پیسے دو۔ یہ انتہا پسندی بڑھ رہی، آہستہ آہستہ آپ نے اس کو ہراساں کر کے اسے پیسہ کھانے کی کوشش کی، نہیں کیا، اس کو قتل کر دیا۔ یہ دہشت گردی ہے، یہ انتہا پسندی اس کو دہشت گردی کی طرف لے کر گئی۔ دوسری قسم میرے بھائیوں، یہ اجتماعی اور گروہی انتہا پسندی ہے۔ وہ لسانی، نسلی، سیاسی اور مذہبی عوامل کی بنا پر ہوتی ہے، اور ایک گروہ اپنے نظریے، اپنا جو نقطہ نظر ہے دوسرے پہ اطلاع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو غالب کرنے کے لیے وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ میں انتہا پسندی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، نہ دینی معاملات میں نہ دنیاوی کوئی بھی معاملہ ہو اس میں جبر کی گنجائش نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، اس کو ہدایت کا رستہ، گمراہی کا رستہ دکھایا، اسے انتخاب کرنے کا، لیکن ہدایت کی تبلیغ آپ کرتے رہیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، یہ ضروری ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اب بھائیوں کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ انتہا پسندی کے بعد فرقہ واریت کی صورت میں، اس ناسور کی صورت میں نکلتا ہے کہ جس کے بعد ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں، اور سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کو دہشت گرد کہتی ہیں، سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کو غدار کہتی ہیں، ایک دوسرے کے لیڈر کو غدار کہتی ہیں۔ جب یہ گروہی تعصب آتا ہے، یہ انتہا پسندی کی طرف لے کے جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی سیاسی، کسی مذہبی لیڈر کے بارے میں تنقید سننے کو تیار نہیں۔ یہ آپ سارا کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ کوئی شخص سننے کو تیار نہیں ہے، اور اگر کر دی جائے تو جو مرضی آگے سے اسے بکواسات سن لیں، یہ سارا کچھ سامنے آ رہا ہے۔ یہ انتہا پسندی کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری میرے بھائیوں، ریاستی انتہا پسندی ہے۔ اور ریاستی انتہا پسندی یہ ہے جو مقتدر لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے، اور ان کو چن چن کر قتل کرنا، معاشرے میں ایسا امن اور سکون تباہ کر دینا کہ لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جائے، امن و امان کو تباہ کر دینا، یہ ریاستی انتہا پسندی ہے۔ اور مظلوم ظلم اتنے ڈھائے جائیں، ظلم اتنے ڈھائے جائیں، اتنی کثرت کے ساتھ ظلم ڈھائے جائیں کہ عوام میں اس ریاست کی، اس حکومت کی ساری کی ساری دھاک بیٹھ جائے۔ آپ اس میں دیکھیں کشمیر میں کیا ہوا ہے، آپ اس کی ہسٹری نکالیں، تاریخ شاہد ہے کہ جتنے ریاستوں نے اپنی رایا پہ ظلم کیے کسی اور نے کیے نہیں۔ یہ ریاستی انتہا پسندی ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے، انڈونیشیا کا ایک جزیرہ مشرقی تیمور، وہاں پہ عیسائیوں کی آبادی، ایلیٹکی کی تحریک چلی، یہ سارے یورپینز اکٹھے ہو کر انہوں نے انڈونیشیا پر زور ڈالا اور اس کا جزیرہ اور اس کو خود مختاری دلوا دی۔ ٹھیک ہے، یہ ریاستی انتہا پسندی کا دیکھیں کیسا اطلاع ہے کہ انہوں نے وہاں پہ آزادی کا نعرہ بلند کیا،
یہ سارے اس میں بیچ میں پڑے، انہوں نے اس کو آزادی دلوا دی۔ وہاں پہ چونکہ عیسائی تھے آزادی ملی۔ سوڈان کا صوبہ مشرقی دارفور، وہاں پہ کیا ہوا؟ تحریک اٹھی، ہمیں علیحدہ وطن دیا جائے، علیحدہ صوبہ دیا جائے۔ انہوں نے سارے امریکنز نے، سارے برٹش نے، ساری عیسائی کفری طاقتوں نے، سب نے مل کر سوڈان کو اس کا ایک علیحدہ صوبہ دارفور کے نام سے عیسائیوں کی آماج کا بنا دیا۔ لیکن کشمیر پر جو 70 سال سے مظالم ہو رہے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتا، کیونکہ وہاں پہ مسلمان آتے ہیں۔ اور یہ ریاستی انتہا پسندی کی بدترین مثال ہے جو اہل یورپ کی طرف سے اور امریکہ سمیت ان تمام لوگوں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ ایک جانبدار رویہ ظاہر کر رہا ہے۔ کوسوو پہ کتنا ظلم ہے، فلسطین کے لوگ کتنے سالوں سے ظلم پہ پسے جا رہے ہیں۔ نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ جب ریاستی انتہا پسندی اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو وہاں کے لوگ اپنی آزادی جو ان سے سلب کی گئی ہوتی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے پھر طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ بھائیو، جب طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ جن کے خلاف ہو رہا ہے وہ اس کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور اہل یورپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے مشرقی تیمور کو آزادی دلائی، حالانکہ وہاں پہ ظلم نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ لوگوں کے حقوق غصب نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے صرف یہ سارا کام اپنے ایک مذہبی بنیاد پر، اپنے ایک نظریہ عیسائیت کی بنیاد پر کیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس سے بدقسمتی یہ ہمارے ساتھ ٹھہری کہ کشمیر میں 70 سال سے ظلم ہو رہا ہے، وہ نہ کسی یورپین کو نظر آتا ہے۔ اقوام متحدہ تک، جنرل اسمبلی تک قرارداد ساری پاس ہوئی لیکن آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں۔ یہ انتہا پسندی آپ اس کو اس اتنے بڑے گروہ میں دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا بہیمانہ اس حوالے سے سلوک ہوتا ہے۔ نتیجہ پھر اسی صورت میں نکلتا ہے کہ جن سے آزادی سلب ہوئی ہوتی ہے وہ ہر قیمت پہ اپنی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہاں پہ علیحدگی کی تحریک آزادی حاصل کرنے کی تحریکیں پیدا ہوتی ہیں، جس طرح کشمیر میں۔ تو بھائیوں، ہمارے اسلام کا شعار کیا ہے؟ اسلام کا شعار یہ ہے، کوئی اسلامی ریاست، کوئی اسلامی سلطنت ہو، وہاں پہ مسلمان آباد ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق، نظریے کے مطابق عبادت کریں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، اپنا عقیدہ ہے، اپنے مطابق عبادت کریں۔ اور قرآن کہتا ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں موسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے، داؤد بھی اللہ کے رسول تھے، عیسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے۔ لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے ان کے الہامی تعلیمات کے دانے میں، ان کی رسالت میں، ان کی بعثت میں، اور ان کو شریعت ملنے میں کوئی فرق ہم نہیں کرتے۔ لیکن وہ خود مانتے ہیں کہ انبیاء کے جانے کے بعد ہماری شریعت کو بدل دیا، ہماری شریعت میں تحریف کر دی گئی۔ جب یہ تحریف ہوئی، نتیجہ یہ نکلا تو یہ لوگ دینی تعلیمات سے نابلد ہوئے، دور ہوئے۔ ہمارے اسلام کی تعلیم یہ، سارے لوگ جو آپ کی ریاست میں رہتے ہیں وہ آپ کی رعایت ہے، ان کو ان کی مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے، جس طرح عبادت کوئی کرتا ہے کرنے دیں۔ اور میرے بھائیوں، ہمارا دین کس اصول پہ قائم ہے؟ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 136 ہے۔ اے نبی فرما دیجیے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون
ہم ایمان لائے اللہ پر، جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر، ہم اس پر بھی ایمان لائے جو موسیٰ پر نازل کیا گیا، جو عیسیٰ پر نازل کیا گیا، جو ابراہیم پر اور ان کی اولادوں پر، اسماعیل پر، ان کی اولادوں پر، آگے داؤد، اسحاق، جتنے بھی انبیاء ہیں، آگے جتنا بھی اللہ کی جس طرح شریعت آتی رہی، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم انبیاء میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، لیکن نحن لہ مسلمون، ہم اس اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں ایک مسلمان کا عقیدہ، ایک مسلمان کا نظریہ۔ مسلمان کسی عبادت کی، کسی عبادت گاہ کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ مسلمان ہر نظریے، ہر فکر، ہر عقیدے کے آدمی کو اس کے نظریے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی تعلیم ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے مغربی گفتار اور کردار، تعلیم کیا ہے، یعنی اہل مغرب کا ڈھنڈورا کیا ہے؟ مساوات، برابری، ایکویلٹی، اور لوگوں کے ساتھ برابری کی بنا پر سلوک۔ اور اس کا قصہ آپ کو بتا دیا ہے کہ اپنے نظریے کے حاملین کے لیے اور قانون، مسلمانوں کے لیے اور قانون، یہ دوہرا رویہ یہ مغرب کا ہے، جس کا لازمی نتیجہ مسلمانوں کے وہاں کے لوگوں کے لیے ایسا جذبہ اور ایسا ان کو جوش پیدا کرے گا کہ وہ وہاں کے لوگوں کے خلاف پھر برسرے پہ کام کرے۔ یہ اہل مغرب کا رویہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں عقیدے کے حوالے سے بڑی پیاری ہمیں بات سمجھائی۔ میں نے آپ کو بتایا یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے حد سے نہ بڑھانا، کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کو بڑھا دیا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھا دیا کہ ان کو الوہیت کے درجے پہ لے گئے، اللہ کا بیٹا ثابت کر دیا۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے میرے امتیوں، مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے بڑھا دیا۔ انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے ہمیشہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہہ کر پکارا۔ اللہ کا بیٹا عیسائیوں نے پکارا، شرک کیا۔ اللہ کا بیٹا یہودیوں نے پکارا، شرک کیا۔ اے مومنوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے حد سے نہیں بڑھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں ہمارے لیے ایک ذریعہ اصول بیان کیا گیا کہ آپ عبادات میں جب بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی کمیونٹی میں، آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ رہتے ہوں جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہوں، تو مومنوں یاد رکھنا لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ لا تسبوا الذين يدعون، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، انہیں گالی بھی نہیں، انہیں برا بھلا نہیں کہنا۔ جب تم برا بھلا کہو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، انہیں تمہارے خدا کے، تمہارے الہ کے، تمہارے رب اور خالق کے عظمت کا انہیں علم نہیں ہے، انہیں اس کی قدر کا نہیں پتا، انہیں اس کے مقام کا نہیں پتا۔ جب تم ان کو گالیاں دو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ لا علمی ہے، وہ تمہارے الہ کو، تمہارے خالق کو گالیاں دیں گے، لہذا تم نے ان کے کسی کو برا نہیں کہا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔
اور حالت جنگ میں شریعت اسلامیہ نے تو میرے بھائیوں ہر جگہ پر اخلاقیات بتائی. کیا بتایا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اللہ کے راستے میں جہاد کرو ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، جو تم سے جدل کرتے ہیں. لا تعتدوا، زیادتی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی، حد سے نہیں گزرنا، انتہا پسندی سے کام نہیں لینا. جتنا انہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا. یہ اصول ہے شریعت اسلامیہ کا. اور پھر میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی پیاری تعلیم بیان کی ہے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں کی یاکم الغلو، غلو کرنے سے بچو، انتہا پسندی سے بچو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے تھے، جن کو اللہ نے تباہ کیا تھا، جنہیں اللہ نے صفائے ہستی سے مٹایا تھا، ان کا جرم یہ تھا کہ دین میں غلو کیا. فسددوا وقاربوا، ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، مساعد پیدا کرو اور میانہ روی اختیار کرو. میرے بھائیوں، شریعت کی یہ تعلیم ہے. اللہ کریم میرے بھائیوں ہم سب کو اعتدال پسندی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں ہمارے اعمال میں، ہمارے انفرادی زندگی میں، اجتماعی میں، گروہی میں، ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنے کی، شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.